اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ سے قرآنی سورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ النحل اور سورہ بنی اسرائیل تک پہنچا تھا۔ امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سورہ النحل کی فضیلت کچھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ النحل فی کل شہر، جو بندہ ہر مہینے سورہ النحل کی تلاوت کرتا ہے، کفی المغرم فی الدنیا، وہ بندہ کہ جو دنیا میں دنیاوی قرضوں میں جکڑا ہوا ہوگا اس کے لیے سورہ نحل کافی ہے۔ آج بہت سارے مومنین یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا ذکر بتائیں، کوئی ایسی سورت اور آیت بتائیں کہ جس کو پڑھنے سے انسان کا قرض اتر جائے۔ تو یہ معصوم نے بڑا پیارا نسخہ ارشاد فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ سورہ نحل کی تلاوت کرنا یہ قرضوں کو اتار دیتی ہے۔ ایسا شخص کہ جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہوگا اس کے قرضے اتر جائیں گے سورہ النحل کی تلاوت کرنے سے۔ وَسَبْعِينَ نَوْعًا مِّنْ أَنْوَاءِ الْبَلَاءِ، اور جو بندہ سورہ نحل کی تلاوت کرے گا اسے 70 قسم کی مصیبتوں، بلاؤں اور آزمائش سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اَهْوَنُهُ، سب سے آسان اور کم تر وہ مصیبت جس سے اسے سورہ نحل کی تلاوت کرنے سے چھٹکارا ملے گا وہ الجنون، پاگل پن ہے۔ والجذام، جذام کوڑ کو کہتے ہیں، ایسی بیماری جس میں اعضائے جسم گل سڑ کر الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسے کوڑ کہتے ہیں، اس سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ والبرس، اور برس ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس کی وجہ سے بدن پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اس سے بھی یہ شخص محفوظ رہے گا کہ جو بندہ سورہ النحل کی تلاوت کرے گا۔ اور کیا اجر ملے گا سورہ نحل کی تلاوت کرنے والے کو؟ وَكَانَ مَسْكَنُهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ وَهِيَ وَسَطُ الْجِنَانِ، اور اس بندے کا مسکن اور رہائش جنت عدن میں ہوگا، اور جنت عدن کہاں ہے؟ وہ وسط جنت میں واقع ہے، جنت کے درمیانی جگہ کو جنت عدن کہا جاتا ہے، وہاں اس کی رہائش ہوگی جو بندہ سورہ النحل کی تلاوت کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها لم يحاسبه اللہ تعالی بالنعم التي انعمها علیہ فی دار الدنیا، جو بندہ سورہ النحل کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے دار دنیا میں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا اس سے حساب نہیں لے گا۔ وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَالَّذِي مَاتَ وَأَحْسَنَ الْوَصِيَّةِ، اور اس شخص کو اس بندے جیسا اجر اور ثواب دیا جائے گا جو دنیا سے رخصت ہو اور بہترین وصیت کر کے گیا ہو۔ وَإِن مَاتَ فِي يَوْمٍ طَلَاهَا أَوْ لَيْلَةٍ، اگر وہ بندہ اس رات یا اس دن دنیا سے رخصت ہو جائے جس دن اور رات اس نے سورہ النحل کی تلاوت کی تھی اور پھر فوت ہو گیا، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَالَّذِي مَاتَ فَأَحْسَنَ الْوَصِيَّةِ، تو اس کا اجر بھی اس شخص کی طرح ہوگا جو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ اس نے بہترین وصیت کی ہو اور دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی ہی پیاری فضیلت بیان کی ہے، اور آج بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا ذکر بتائیں کہ جس سے ہم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار میں سے شمار ہوں۔ تو امام جعفر صادق نے یہ نسخہ بیان کیا، من قرأ سورۃ بنی اسرائیل
فی کل لیلۃ جمعۃ، جو بندہ ہر شب جمعہ کو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے، لم یمت حتی یدرک القائم، وہ بندہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک وہ قائم آل محمد کو درک نہ کر لے اور قائم آل محمد کے زمانے کو نہ پالے، وَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ، اور وہ بندہ امام عصر، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصاروں میں اور ان کے اصحاب میں سے شمار ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی برکت سے امام زمانہ کے سپاہیوں اور ان کے اصحاب میں سے شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔